اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نقماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات شہدائے محراب، شہدائے سجدہ و قیام و قعود، اللہ کی راہ کے خالص و سچے سپاہی، یعنی قصہ خانی بازار کی اس جامع مسجد کے اندر حالت عبادت میں شہید ہو جانے والے نمازی شہداء، عزادار شہداء، سجدگاہ پہ سجدہ کرنے والے عبادت گزار، ان کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات، اس سے بلند صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ دہن و ذہن کو منور کریں ایک اور بلند صلوات کی صورت۔ سورہ مبارکہ والعصر، سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا مختصر سورہ اور قرآن کی تمام آیات کا خلاصہ سورہ، یعنی جو کچھ اللہ نے قرآن میں مفصل نازل کیا ہے وہ سورہ والعصر میں مختصر اور جامع بیان ہوا ہے۔ فہرست بیان ہو رہی ہے پورے قرآن کے مطالب کی ایک سورے کے اندر، یعنی کیا کیا اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے وہ سورہ والعصر میں اللہ نے بیان کر دیا۔ سب سے پہلے تو قرآن میں کس چیز کو اہمیت حاصل ہے وہ بیان ہوئی۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کی حامل شے وقت ہے۔
وقت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل شے ہے۔ اگر وقت کی قدر نہ ہو، وقت کی شناخت نہ ہو، وقت کی پہچان نہ ہو تو نہ نماز فجر ہو پائے گی، نہ نماز عصر ہو پائے گی، نہ نماز مغرب ہو پائے گی۔ وقت کی شناخت نہ ہو تو حج نہیں ہو پائے گا، وقت کی شناخت نہ ہو تو عبادتیں نہیں ہو پائیں گی۔ بلکہ میں ایک جملہ یہاں حسن بیان کے طور پہ کہوں کہ وقت ہی کی شناخت کو تو کربلا کہتے ہیں۔ کتنا دیر لگا ہوگا یہ کہنے میں کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کتنا وقت لگا ہوگا، ایک لمحہ لگا یہ کہنے میں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس ایک لمحے کی اہمیت دیکھیے، اس ایک وقت کی اہمیت دیکھیے کہ اب یہ ایک حسین کا لمحہ قیامت تک امامت کرے گا۔ ہر زمانہ حسین کی لا پر چلے گا۔ حسین نے جو نہ کہہ دی، حسین نے جو کہہ دیا کہ میں یہ نہیں کروں گا، اب حسین کی مولا کے اس ایک جملے پر ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی کے رات۔ تو وقت کی کتنی قدر ہے، وقت کا کتنی وقت کی ضرورت ہے، وقت کو پہچاننے اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، یہ قرآن مجید کے اس سورے کے اندر اللہ بیان کر رہا ہے۔ اور قسم بھی وہ وقت عصر کی ہی نہیں کھا رہا، بلکہ یہاں قسم اس زمانے کی کھا رہا ہے۔ جی یہ کون سا زمانہ ہے کہ جو قابل قسم پروردگار ہو گیا ہے؟ وہ کون سا زمانہ ہے جو اس قابل ہو گیا، اتنا محترم ہو گیا کہ اللہ اس کی قسم کھائے؟ عزیزو، حسین کے زمانے کو مفصل کریں تو نبی کا زمانہ بنتا ہے، اور نبی کے زمانے کو مختصر کریں تو حسین کا زمانہ بنتا ہے۔ لہذا حسین و منی وانا من الحسین سمجھ میں آتا ہے۔ وہ 23 برس کا نبوی زمانہ ہو جو قابل قسم پروردگار ہے، وہ 63 برس کا نبوی زمانہ ہو یا عصر عاشور ہو، اس نے تمام زمانوں کے حسن میں اضافہ کر دیا۔ اب ہر زمانہ اس زمانے کو دیکھ کر چلے گا۔ لہذا وقت شناسی، وقت کی قدر، وقت کو پہچان لینا کہ کس وقت میں کیا کام کرنا ہے، یہ ہنر ہمیں کربلا سکھاتا ہے۔ کہاں، کب، کیسے، کیا کرنا ہے، یہ ہمیں کربلا والوں نے سکھایا۔ تو قرآن کا ایک مضمون، قرآن کا ایک عنوان وقت ہے۔ قرآن کا دوسرا عنوان انسان ہے۔ یعنی ہر کتاب کسی نہ کسی مضمون پر لکھی جاتی ہے، تو قرآن بھی تو کتاب ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا، تو یہ بھی تو کتاب ہے۔ اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ کوئی کیمسٹری کی ہے، کوئی فزکس کی ہے، کوئی تاریخ کی ہے، کوئی علم کلام کی ہے، کوئی فلسفے کی ہے، کوئی منطق کی کتاب ہے۔ قرآن کتاب ہے تو کس عنوان پر لکھی گئی ہے؟ قرآن جس مضمون پر لکھی گئی کتاب ہے اسے انسان کہتے ہیں۔ یہ انسان کے مضمون پر لکھی گئی کتاب ہے۔ جتنا جو کچھ انسان کے بارے میں ممکن ہے وہ سب قرآن میں اللہ نے نازل کر دیا ہے۔ انسان سے متعلق ضروری باتیں، توجہ میرے ساتھ ہے، وہ ساری باتیں پروردگار عالم نے قرآن میں نازل کر دی۔ میں تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں، بڑے انسانوں، بڑے لوگوں کی مجلس ترہیم پڑھنے آیا ہوں، لہذا تھوڑا میرا ساتھ دیجئے تمہیدی بیان میں۔ دوسرا عنوان قرآن مجید کا، اس سورے کا، وہ انسان کے بارے میں بات کرنی ہے بھائی۔ اور میرے سنی بھائی جو مجلس میں آئے بیٹھے ہیں یا بعد میں یہ ریکارڈ جو بنایا جا رہا ہے بعد میں سنیں گے، میں انہیں بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ اگر مفہوم انسانیت سمجھنا ہے تو کربلا آ جاؤ. ہم اتنے جنازے اٹھانے کے باوجود انسانیت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، نعرہ حیدری. سب سے بڑا پیغام کربلا کا وہ انسانیت ہے. سب سے پہلا میرا اور آپ کا رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے، اور پھر اس میں نور پر اضافہ نور ہو جاتا ہے کہ جب ولایت بھی آ جائے. بھائی انسانیت کے ماتھے پہ جھومر کو علی ولی اللہ کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. الحمدللہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں مطمئن بیٹھے ہیں. کون کہاں بیٹھا ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، انسانیت کا فروغ ملتا ہے. مفہوم انسانیت سمجھ میں آتا ہے کربلائیوں کو. لہذا سب سے اہم عنوان انسان 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 انسان. ہم بھی جس کو اپنا بڑا مانتے ہیں وہ انسان اکمل ہے. میرے بچوں جوانوں، انسان کی 4 قسمیں ہیں. ایک انسان نما ہے. جی جب کھیت فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاشتکار لکڑی پر قمیص چڑھا کر اسے کھیت میں گاڑ دیتا ہے. جانور سمجھتے ہیں کہ انسان کھڑا ہے، جبکہ وہ کھیت میں انسان نہیں کھڑا ہوتا. تو وہ انسان نہیں ہوتا، انسان نما ہوتا ہے. اور انسان نما مولا علی کی زبان میں اسے کہتے ہیں جس کا ضمیر مر چکا ہو. وہ پھر جیسے لکڑی پر قمیص چڑھی ہوئی ہو ایسے ہی گلی کوچوں میں پھرتا نظر آتا ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہے، مگر حقیقت میں وہ مردہ ہوتا ہے. اس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی، اس میں کوئی حیات نہیں ہوتی. اور مولا کا تو بڑا حسین فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے. جی ضروری نہیں ہے جو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے وہ زندہ بھی ہو. ضروری نہیں ہے کہ جو بدن جس کا آنکھیں کھلو اور بند ہو رہی ہوں وہ زندہ ہو. نہیں، جس کا احساس مر گیا، جس کا ضمیر مر گیا، جس کی انسانیت مر گئی، وہ انسان کہاں ہے، وہ زندہ کہاں ہے؟ تو ایک ہے انسان نما، اور دوسرا انسان ہے جسے انسان کہا جا سکے گا. وہ ایک معمولی انسان ہے مگر انسان ہے. یعنی میں اور آپ، میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ میں اگر انسان ہی رہ جاؤں تو یہ میرا ہنر ہے. اگر میں انسان ہی رہ جاؤں تو یہ میرا ہنر ہے. یہ کیسے میں طے کروں کہ کون کب انسان بنتا ہے، کون کب انسان کہلاتا ہے؟ عزیزو، اگر نفس لوامہ ابھی زندہ ہے، ملامت کرنے والا نفس اگر ہمارے اندر ابھی زندہ ہے، برائیوں پہ ٹوکنے والا نفس، اچھائیوں پہ شاباش دینے والا نفس اگر ابھی ہمارے اندر زندہ ہے تو سمجھیں ہم انسان ہیں. اگر برائیوں پہ اندر سے مذمت نہیں آتی، اگر اچھائیوں پر اندر سے شاباش نہیں آتی، تو پھر انسان نما ہے، انسان نہیں ہے. یہ انسان. لیکن بات انسانوں کی کر رہا ہوں کہ وہ چلیں ایک ایسے انسان کی بارگاہ میں جو انسان نہیں، انسان کامل. انسان کامل نہیں، انسان اکمل ہے. یعنی اب دوسری قسم بنی انسان کی اور تیسری قسم بنے گی انسان کامل کی. اور انسان کامل سے بھی ایک بڑا وجود ہے کہ جس سے اونچا کوئی وجود نہیں ہے. اس سے اونچا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، اس سے بلند اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے. انسان اکمل کون ہے؟ میں بہت دیر بھی لگا سکتا ہوں، طالب علم ہوں، بولنے کی عادت ہو گئی ہے، لیکن میں بہت دیر نہیں لگا رہا، میں نتیجہ دے رہا ہوں. انسان کامل اور انسان اکمل میں فرق یہ ہے،
انسان کامل کو مالک اشتر کہتے ہیں، انسان اکمل کو علی کہتے ہیں۔ انسان کامل کو سلمان فارسی کہتے ہیں اور انسان اکمل کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو سب سے بڑا، جس سے بڑا کوئی انسان ہی نہ ہو، اس سے بڑا اگر کوئی مقام تصور میں آئے گا تو وہ اللہ کا ہے۔ لہٰذا میں اپنے بھائی کو دیکھ کر مجھے حوصلہ مل رہا ہے۔ میں نے کچھ پچھلے دنوں کچھ شعر کہنے کی توفیق ہوئی، ہلکے پھلکے اشعار بھی کہہ لیتا ہوں۔ تو عرض کیا تھا کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، ہاں ہر راستے میں دھوکہ ہے مگر علی کے راستے میں دھوکہ نہیں ہے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجیے گا، بات جا رہی ہو تو۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ بھائی شعر کو شعر کی طرح سنیے گا۔ عرض کر رہا ہوں کہ ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہیں مگر بو تراب کو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ اور جس شعر کی خاطر میں نے یہ مطلع دو آپ کو سنا دیے، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی۔ خدا کے، ہم نصاب تشیع بیان کر رہا ہوں، دینیات کی ابتدائی کلاس میں یہی پڑھایا تھا ہمیں، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی۔ دوسرے مصرے پہ توجہ، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی۔ بھائی شعر آپ نے اچھا سنا تو میرا دل کر رہا ہے کہ اسی کلام کے دو شعر اور عرض کیا تھا کہ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، نہیں ہے مثل رسالت معاب کوئی نہیں۔ اور اگر آمادہ ہوں تو دو مصرے اور سن لیں کہ کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے، کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے، مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں۔ صلوات پڑھیں، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ گفتگو بہت روشن ہے کہ انسان اکمل کے بعد، توجہ، انسان اکمل کے سے اوپر اگر کوئی وجود ہے تو وہ اللہ کا وجود، اور یہ انسان اکمل ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اور انسان اکمل اسے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کامل، اس کا کمال الہی ہے اور پیکر بشری ہے۔ یہ ظاہری طور پر جس حلیے میں تشریف لائے ہیں وہ بشری حلیہ ہے، مگر یہ انسان کی پرانی کمزوری ہے کہ جب اپنے اوپر بات آئے تو کہتا ہے میں اس قابل کہاں، اور جب ان کی بات آئے تو کہتا ہے یہ ہم جیسے ہیں۔ یہ عجیب منطق نہیں ہے جی؟ جب تمہارے اوپر ذمہ داریاں ڈالی جائیں تو کہا میں اس قابل کہاں، اور جب ان کی فضیلتوں کی بات ہو تو کہا وہ ہم جیسے۔ بھائی وہ تم جیسے کیسے؟ اتنا بڑا مجمع جو ایک جیسا ہے وہی اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا۔ یہ اتنا بڑا مجمع، ان میں سے کوئی نبی، رسول، معصوم، امام، حجت خدا کوئی ہم میں سے تو سوچ بھی نہیں سکتا نا۔ یہ سب جو ایک جیسے ہیں وہی ایک جیسے نہیں ہیں۔
تو جو ایک جیسے نہیں ہے تو وہ ہم جیسا کیسے ہوگا جسے بنا کر اللہ نے اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دی ہے؟ تو وہ ظاہری طور پر ہمارے حلیے میں انسان کے موضوع پر بات کر رہا ہوں، وہ ظاہری طور پر ہمارے حلیے میں اور انسانی بیک پیکر میں اور بشری پیکر میں ضرور آئے، مگر وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ وہ ہم جیسے نہیں ہیں تبھی تو ہمارے رہنما ہیں، ورنہ ہم کسی اور کے رہنما کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ ہم سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اور ہر اعتبار سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ جی ان کی روح کا تو کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے کہ کتنی مضبوط روح ہے، ان کے بدن کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہماری انگلی کٹے تو خون نکلتا ہے، نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا۔ 2 قدم کے فاصلے پر تھیں جناب زہرا، اور امام حسین کو بھوک لگی، ابھی ایک آواز بھی مکمل حسین نے نہیں دی تھی اس بات کے لیے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ نبی نے اتنا انتظار نہیں فرمایا کہ سیدہ قریب آ جائیں، اپنا انگوٹھا حسین کے دہن میں دے دیا۔ نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلنے لگا اور حسین مولا ہمک ہمک کا دودھ پینے لگے۔ نبی مکرم دوسرا ہاتھ حسین کی پیشانی پہ رکھ کے فرماتے ہیں، حسین آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ یہ ایک میں نے مثال دی ہے، ورنہ ان کے لعاب دہن کی کیفیت کیا ہے کوئی علی سے پوچھے، ان کے لعاب دہن کی تاثیر کیا ہے کوئی علی سے پوچھے۔ کسی نے کہا نا یا علی آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے، 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے، یہ سوچ کر کہ کسی سوال پر علی کہیں گے کہ اس کا جواب نہیں آتا۔ 6 سوال کے بعد بھول گئے کہ 7واں کیا تھا۔ مولا نے فرمایا میں بتاؤں 7واں سوال کیا تھا؟ 8واں سوال کیا تھا؟ علی سوال بھی بتاتے تھے اور جواب بھی بتاتے، اور جب میرے مولا نے سارے سوالات بھی بتائے اور جوابات بھی بتائے تو ایک شخص نے کہا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے۔ تو اتنا جس کا حق تھا نا، جو نفس مصطفیٰ ہو، جو نفس رسول ہو، جس کا حق تھا کہ وہ کہہ دے کہ میں نبی جیسا ہوں، اس نے گوارا نہیں کیا کہ کوئی مجھے کہے کہ میں نبی جیسا ہوں۔ تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم میرے بارے میں بات کرو، بات کرے میرے بارے میں تو اللہ کرے۔ مولا علی کی سوچ بتا رہا ہوں جی، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ نفس مصطفیٰ ہیں، مگر جب نبی مولا علی سے خود کہا کہ آپ علی نبی جیسے ہیں تو مولا کی پیشانی پہ بلا گیا، فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے۔ بھائی آغوش میں جب پہلی مرتبہ مولا علی نے فرمایا تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، تو وہ کب کہا تھا علی نے؟ جب کہا تھا نا جب نبی نے علی کے دہن میں گھٹی دینے کو زبان رکھ دی تھی۔ پرانے لوگوں کو اظہر حسن زیدی یاد ہوں گے، اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں علی وہ ہے جسے نبی نے زبان دے دی۔ تو ان کا نہ بدن ہمارے بدن کی طرح، تو روح کا تو کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے، اور اصل طاقت بھی روح کی طاقت ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر ہم ان کی زندگی میں بھی ان سے مدد مانگتے رہے، ان کی ظاہری حیات کے بعد بھی آج بھی مدد مانگ رہے ہیں۔ تو مدد تو ہم ان کی روحانی طاقت کی وجہ سے مانگ رہے ہیں نا۔ تو جب ان کی روح ان کے بدن میں تھی تب 40 جگہ نظر آ جائے، تو جب روح ان کے بدن سے جدا ہو گئی تو پھر تو بدن کے ایک قید سے آزاد ہو گئی، تو پھر تو بدرجہ اولیٰ لاکھوں جگہ جا سکتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ لوگوں کی کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا یہی ہمارا ہنر ہے کہ ہماری باتیں جب سمجھ میں نہیں آئیں گی تبھی تو غور کرو گے۔ جی آسان آسان، ہلکی ہلکی، حلوے حلوی باتیں، یہ کون سا ہنر ہے؟ ہنر تو یہ ہو کہ جس پہ ایک مرتبہ ضمیر کو اور ذہن کو جھنجھوڑا، ایک جھٹکا لگے کہ بھئی سنو سمجھو کیا بول رہے ہیں، ذرا غور تو کرو۔ جی 40 جگہ مولا علی ایک دن میں 40 جگہ نظر آئے، مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا اچھا کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا دنیا میں ایک وقت میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ کہنے لگے کبھی ہزاروں لوگ بھی مرتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہزاروں لوگوں کی روح قبض کرنے ملک الموت جاتا ہے تو وہ ایک وقت میں ہزاروں جگہ کیسے جاتا ہے؟
تو اگر ملک الموت ایک وقت میں ہزاروں جگہ جا سکتا ہے تو ملک الموت کا مولا کیوں نہیں جا سکتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس انسان اکمل کی بات ہو رہی ہے۔ تو قرآن مجید انسان کے موضوع پر نازل شدہ کتاب ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ نے جو 6000 سے زیادہ آیات کے اندر پیغامات نازل کیے، ان میں سب سے پہلا عنوان ان عناوین کے ساتھ وہ ہے ایمان۔ ایمان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کردار، وتواصوا بالحق، حق سننا اور حق بولنا۔ میرے بچوں جوانوں، حق بولنا پھر آسان ہے، حق سننا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ بہت سارے لوگ جو حق سن نہیں پاتے وہ بول اچھا لیتے ہیں، لیکن جب انہی کو حق سنایا جائے تو ان کا چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ حق بولنا پھر آسان ہے، حق سننا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں حق بولتے ہو وہاں حق سنو بھی۔ کڑوی باتیں سننا بھی تو جو ہنر ہے، کڑوی باتیں بولنا بھی ہنر ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، لوگوں کو استقامت کی دعوت۔ تم کہو کہ میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے، وہ کہے ہم بھی نہیں جائیں گے اور تم بھی نہیں جاؤ گے۔ صبر سے مراد استقامت ہے، بہادری ہے، شجاعت ہے، میدان میں ڈٹے رہنا ہے، میدان میں جمے رہنا ہے۔ آپ یقین جانیے، ابھی جب میں اس محراب میں آ کے بیٹھا، میرے بھائی پڑھ رہے تھے تو میں بار بار سوچ رہا تھا کہ یہاں کیا ہوا تھا۔ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے یہ سعادت نصیب کرے جو یہاں شہیدوں نے پائی، کہ ایسا عنوان مجھ حقیر فقیر مجھ آپ کے نوکر کو بھی نصیب ہو، کہ اللہ عنوان شہادت عطا فرمائے۔ بڑے لوگ تھے جو چلے گئے، جی نہ جانے کون سا عمل ان میں سے کسی کا، ان میں سے ممکن ہے بعض لوگوں کے چہروں پہ داڑھیاں بھی نہیں تھیں، ممکن ہے بعض لوگ جو ہے وہ ان کے اوپر حج واجب ہو گیا تھا اور نہیں جا پائے تھے، لیکن اللہ کا معاملہ تو ہر ایک سے علیحدہ ہے۔ کیا معلوم کس کا کون سا عمل اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اس نے اس ایک عمل کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیے۔ لہٰذا میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جلدی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا کرو، فوراً کوتوال بن کے مت بیٹھا کرو۔ کیا معلوم کہ جس کے بارے میں تم آج فیصلہ سنا رہے ہو کل اس کا رشتہ اللہ سے پکا ہو جائے اور وہ سب کچھ بخشوا لے اور اللہ اسے بالکل معاف کر دے اور وہ ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ جی رکعتوں کو نہیں گنتا، وہ نیتوں کو تولتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا نیتوں کے معاملات تو کون کس کے جان سکتا ہے؟ نیتوں کا جاننے والا تو اللہ ہے۔ بڑا مقام ہے ان ہستیوں کا، بڑی حیثیت ہے ان ہستیوں کی جنہوں نے اس کیفیت میں اپنی، اور پھر ہم اسی مسجد میں دعا دوں گا جناب بریگیڈیئر صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو، آپ سب سے کہوں گا کہ ان دوستوں کے لیے خاص دعا کیا کریں کہ پہلے سے زیادہ شان سے مسجد تیار ہے، پہلے سے زیادہ کارپیٹ اچھا ہو گیا، پہلے سے زیادہ در و دیوار روشن ہو گئے، اور ہم دوبارہ شہادت کو تیار ہو گئے۔ لبیک یا حسین، بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جائے کوئی خبر کرے ان بزدلوں کو جو اپنے بڑوں کی طرح پشت سے وار کرنے والے ہیں۔ مرد ہو تو سامنے آ کے بات کرو۔ ہم تو شہادت ڈھونڈتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ اگر اس انداز سے موت آئے گی تو گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم تو پھر تیار ہیں۔ اس وقت میں مسجد میں کتنے لوگ تھے اور آج اس مجلس میں کتنے لوگ ہیں؟ میں کہتا ہوں 2 برابر زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں کہ آؤ ہم بھی اب بھی تیار ہیں۔
سب کو مرنا ہے. کوئی ہیپیٹائٹس بی سی میں مرے گا, کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا, کوئی دیوار سے دب کے مرے گا, کوئی کسی گاڑی کے آکے نیچے مرے گا. بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے. بہتر نہیں ہے مسلح پہ دم نکلے. بہتر نہیں ہے امام حسین کا نام پکارتے ہوئے دم نکلے. جب طے ہے کہ کوئی آب حیات پی کر نہیں آیا اور جانا سب کو ہے, تو عزت کی موت تو عزت کی ہے. عارضی طور پر میرے ان بچوں کو بار بار بابا کی یاد ستائے گی. کچھ دن تک ان کی ماں کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی. ان بچوں کے عزیزوں کو زیادہ جتن اٹھانے پڑیں گے, اس لیے کہ بچے ہیں, احساسات جذبات کے حامل ہیں. لیکن یہ وقت گزر جائے گا. کوئی وقت نہیں رکتا, وقت گزر جاتا ہے. مگر یہ ہمیشہ سر بلند رہیں گے کہ ہمارا بابا شہید, اور ہمارا بابا محراب میں شہید ہوا ہے, مسلح پر شہید ہوا ہے. تم کتنے حسینی مارو گے, تم کتنے حسینی مارو گے, ساری قوم حسینی ہے. نعرہ حیدری. آپ لوگ میری باتوں سے تھک تو نہیں رہے؟ ایک بلند صلوات دیا کریں گے. میں پلٹ رہا ہوں اپنے مضمون کی طرف کہ اس سورے کے اندر سب سے آخر میں اللہ نے صبر کرنے والوں کو یاد کیا ہے. صبر یعنی استقامت, صبر یعنی بہادری, صبر یعنی ہمت. ہم سب سے بڑے صابر کے مرید ہیں. جس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ لشکر ہے تو میں ڈٹا رہوں, اور میرے ساتھ لشکر نہیں ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں. وہ لشکروں کی بنیاد پہ لڑنے والے نہیں تھے, بلکہ انہیں دیکھ کر انسان لشکر بنتے تھے. میں اس لشکر کی بات کر رہا ہوں جسے علی کہتے ہیں, جو ذات میں لشکر, جو صفات میں لشکر, جو اشاروں میں لشکر. میدان میں اترے تو جیسے لشکر اترا ہو. سب چھوڑ کر بھی چلے جائیں تو علی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور رسول اللہ نے تو ہم پر احسان کر دیا کہ علی کی فضیلت کا ایک باب روشن کر دیا, یہ سوال کر کے کہ یا علی جب سب بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ تو فرمایا اکفر بعد الایمان, یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ علی بھاگنے والے کو کافر بولتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ مجمع میدان میں ڈٹنے والوں سے پیار کرنے والوں کا مجمع ہے. میدان میں جو جمع رہے, ڈٹا رہے, رکا رہے, وہ علی والا ہے. لہٰذا کبھی اپنے بچوں کو سمجھایا تو کبھی اپنے لشکر کو بتایا, سنو یہ جو شام سے لشکر آیا ہوا ہے یہ ہمارا دشمن نہیں ہے. خطبے کے اندر جب دوسری تیسری مرتبہ اس جملے اور اس مفہوم کی تکرار کی مولا علی نے کہ یہ آیا ہوا لشکر ہمارا دشمن نہیں ہے, تو ایک چاہنے والے نے اپنے گھوڑے کی پشت پر خود کو کھڑا کیا. گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا, گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا تاکہ اونچا ہو جائے, تاکہ علی دیکھیں. آواز دے کر کہا یا علی یہ ہمیں مارنے آیا ہے, مولا یہ ہمیں مارنے آیا ہے لشکر. آپ فرما رہے ہیں ہمارا دشمن نہیں ہے. تو کیا حسین جملہ ہے, فریم کروا کے لگانے کا جملہ ہے. فرماتے ہیں یہ ہمارا دشمن نہیں ہے, تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے. اپنے اندر سے خوف نکال دو, پھر تمہارا کوئی دشمن ہی نہیں ہے. ان کی کیا حیثیت ہے کہ یہ ہمارے دشمن کہلائیں؟ یہ بات میں پاکستان کے مختلف بڑے اجتماعات میں کہہ چکا ہوں, اور شہداء کا چہلم پڑھنے جب آیا تھا جب بھی کہہ چکا ہوں. اس ملک میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. یہ جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم سے دشمنی کا عنوان پائیں. ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. ہر ایک کو اپنا دشمن نہیں مانو. میں ان بچوں سے بات کر رہا ہوں, حیثیت ہی نہیں دو کسی کو جو ہمارا دشمن کہلائے. یہ ہماری وجہ سے اپنا قد اونچا کر رہے ہیں. یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے دشمن ہو. جی یہ جن کو اپنا بڑا مانتے ہیں, وہ علی کے دشمن کہاں تھے؟ وہ سب سے بڑے خود اپنے دشمن تھے. لہذا ہم بڑے اطمینان کے ساتھ اس معاشرے میں جی رہے ہیں. ہمیں حکومتی اور ریاستی اداروں سے ہمیشہ سے ایک سوال ہے, اور کنڈی بجاتے رہیں گے اس امید کے ساتھ کہ کبھی تو دروازہ کھلے گا. ہم قانون کو ہاتھ میں لینے والی قوم نہیں ہے, ہم صابر کے ماننے والے ہیں.
صبر ہمارا لاہے عمل ہے، دستور زندگی ہے. ہم قانون ہاتھ میں لینے والے لوگ نہیں ہیں، مگر قانون کا دروازہ بار بار بجانا اپنے اوپر ضروری سمجھتے ہیں. ہم بار بار پوچھتے رہیں گے کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کون سہولت کار تھا، انہیں کہاں پالا گیا تھا، انہیں کہاں ٹھہرایا گیا تھا. ہمارے بہت سارے سوالات ہیں، ان کے جواب دے دو. بچو اس وقت سے کہ جب قیامت میں تم سے پوچھا جائے. ابھی تو تم سوال ہمیں جواب دے کر شاید اپنے لیے کچھ معاملات کو ٹھیک کر لو، مگر قیامت میں پھر وہی ہوگا کہ جو اللہ چاہے گا. تو قیامت تک اگر بات جائے گی تو تمہارے نقصان میں. اپنا تصفیہ اسی دنیا میں کر لو. مرنا سب کو ہے. ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے، مظلوم کا ساتھ دینے والا مظلوم کے خیمے میں ہوتا ہے. لہذا ہم بس بار بار پوچھتے رہیں گے کہ اتنے بڑے بڑے سانحات اس ملک میں ہوئے، ایسے ایسے لشکر کشیاں ہوئیں، ایسے ایسے واقعات ہوئے، مگر آج تک ہمیں کسی بھی واقعے کی کوئی جوڈیشل کمیشن اور اس کی انکوائری کا نتیجہ ہمیں نہیں ملا. کوئی بھی ہمیں کبھی بھی ہمیں نہیں بتایا گیا کہ آخر آپ کے ساتھ جو اس ملک میں ہوا وہ کون کر رہا تھا، کہاں سے آئے تھے لوگ. ہم نے تو بعض کھوپڑیاں بھی آپ کو اٹھا کے دیں کہ آپ ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں کہ ان کا شجرہ کہاں جا کے ملتا ہے، مگر آپ نے وہ کھوپڑیاں بھی کسی سرد خانے میں ڈال دیں اور ہمیں آج تک نہیں بتایا کہ وہ لوگ کون تھے. مگر ہم پھر بھی پوچھتے رہیں گے، ہمیں بتائیے وہ کون تھے، وہ کہاں سے آئے تھے اور کیوں آئے تھے، وہ کیا چاہ رہے تھے. اور یاد رکھیے، میں اپنے ملک کے عظیم حسین اور میرے محبوب اداروں سے مخاطب ہوں، جو سرحدوں کے بھی محافظ ہیں، جو نظریات کے بھی محافظ ہیں، کہ اگر آپ نے اس سلسلے کو اس ملک میں نہیں روکا، اور رکے گا جب آپ سزائیں دیں گے. سزاؤں کا نظام جس معاشرے کے اندر نہیں ہوتا وہاں جرائم ختم نہیں ہوتے. سزاؤں کا نظام اللہ نے قرار دیا تھا تو کوئی تو حکمت ہوگی، کوئی تو فلسفہ ہوگا اس میں. جب تک سزاؤں کا نظام نہیں ہوگا اس وقت تک جرائم رکیں گے نہیں. تو ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سزاؤں کا نظام مضبوط نہیں کیا تو بات آپ تک بھی پہنچے گی، اور آپ تک پہنچی. ابھی پچھلے دنوں یہاں کیا ہوا، ہمارے فورسز کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا. اس سے پہلے کیا ہوا، فوجی بچوں کو شہید کر دیا گیا. اور کتنے اس ملک کے اندر جنازے اٹھائے جائیں گے. کوئی آپ نے اب تک سالڈ مضبوط کوئی طریقہ، کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی پالیسی نہیں دی ہے. جب تک آپ مضبوط پالیسی نہیں دیں گے، جب تک آپ مضبوط کوئی اعلان نہیں کریں گے اور اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے، ہم تو سب آپ کی طرح منتظر رہیں گے کہ اب کل کس کا نمبر ہے، اب کل کس کا نمبر ہے. مجھے تو اللہ کا شکر جتنا کروں کم ہے کہ ان ساری باتوں کے باوجود ہم مرنے کو اس لیے تیار ہیں کہ یہاں ہمارے بدن سے خون کا قطرہ نکلتا ہے، وہاں کربلا کی خوشبو آنے لگتی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. لہذا بہت ہی واضح انداز سے میں انتہائی معقول اور انتہائی مناسب انداز سے پیغام دے رہا ہوں. اور ذرا محسوس تو کریں کہ جہاں آگ لگی ہے وہی جگہ جل رہی ہوگی. جن کے عزیز گئے ہیں ان بیویوں سے، خواتین سے، ان بچوں سے، ان زوجاؤں سے، ان بیواؤں سے کوئی پوچھے، ان بوڑھی ماؤں سے کوئی پوچھے، ان بچوں سے، ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے کوئی پوچھے کہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ. اور مسلسل اس ملک میں زیادتیوں پہ زیادتیاں ہیں، مگر یاد رہے یہ وطن ہم نے بنایا تھا اور ہم ہی اس کے محافظ رہیں گے. کوئی اپنے دماغ سے نکال دے کہ ہم کہیں اور جائیں گے. تم ہمیں ڈھونڈ رہے ہو کہ کل کہاں ہوتا ہے اور پرسوں کہاں ہوتا ہے، ہم تو آسمانوں میں جانا چاہتے ہیں، تمہیں زمین میں گاڑ کے جائیں گے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آپ پہلے تسلی دیجئے، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ میں تو ابھی آدھا گھنٹہ اور پڑھنا چاہتا ہوں. وہ جس عنوان کو قرآن میں صبر کہہ کر یاد کیا گیا ہے اسے میں ابھی دوسری تعبیر میں شجاعت کہہ رہا ہوں. بہادری. صابر یعنی بہادر، صابر یعنی شجاع. صابر اپنے نظریے پہ قائم رہ کر اپنی بہادری کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، ورنہ تو نظریے سے ہاتھ اٹھا لے تو صابر نہیں رہے گا، نظریے سے ہاتھ اٹھا لے تو بزدل کہلائے گا. بزدلوں کا کام اس دروازے سے کوئی نہیں ہے.
جی صبر یعنی بہادری، شجاعت، استقامت، میدان میں ڈٹے رہنا۔ میں اور آپ جس علی کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں، اس نے تو ہمیں سکھایا ہی ہے کہ کوئی نبی ہو تب بھی میدان سے بھاگنا نہیں۔ مولا سے پوچھا، مولا جب آپ میدان میں جاتے ہیں اور ہمیں آپ سے کوئی کام پڑ جائے دوران جنگ، تو ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ مولا علی کی جنگ پڑھنے کا اگر آپ نے میرا مزاج بنا دیا تو میں 2-3 گھنٹے جنگ پڑھ سکتا ہوں۔ مولا سے پوچھا، مولا میدان میں جب آپ چلے جائیں اور ہمیں آپ سے کوئی غرض ہو، کوئی کام ہو، آپ سے کوئی مشورہ اور رہنمائی چاہتے ہوں تو آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ فرمایا میں جہاں گھوڑے سے اترتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں، نہ میں کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں اور نہ کوئی ہے جو میرے پیچھے آئے۔ اللہ اکبر۔ علی کے اصول حرب، مولا علی کے اصول جنگ اگر بیان کیے جائیں تو ایک حسین باب بنتا چلا جاتا ہے۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو میرا دل کر رہا ہے کہ اس وادی میں تھوڑا آگے بڑھوں، اور واللہ میں ممبر پر محراب کے ساتھ بیٹھ کر مجلس پڑھتے ہوئے قربتاً اللہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جس قوم کو علی کی شجاعت کے قصے سنائے جائیں وہ بزدل نہیں ہو سکتی۔ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو یہ بار بار کہہ کے تھک گئے کہ کب تک خیبر و خندق پڑھو گے؟ جب تک میری بہادری کی ضرورت ہے خیبر و خندق پڑھا جائے گا۔ ابھی تھک تو نہیں رہے جی؟ مولا علی کی جتنی جنگوں کو بار بار پڑھا جائے۔ اچھا تسلی کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآنی آیات پر مشتمل جنگیں ہیں نا، جنگ احد کا قصہ، جنگ خیبر کا، خندق کا، جی ساری جنگوں کو تو اللہ نے ایک آیت میں یوں کہہ دیا، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی قاتل الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے نبی کافروں اور منافقوں کو قتل کرو اور ان پر شدید ہو جاؤ۔ اگر قتل کا لفظ یعنی قاتل کا لفظ پہلے امر کا اگر اس میں صیغہ نہ آیا ہوتا اور جہاد کا لفظ آیا ہوتا تو جہاد کا مفہوم وسیع ہے، جس میں تلوار کا جہاد بھی ہے، لسان زبان کا جہاد بھی ہے، صلاحیتوں کا استعمال بھی ہے، وہ بھی جہاد کہلائے گا۔ لیکن قتال کے اندر صرف اور صرف تلوار ہے، یعنی اللہ یہاں کہہ رہا ہے میرے نبی قتل کرو، تلوار اٹھاؤ، کسے مارو؟ کافروں اور منافقوں۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، مجھے 5 کافروں کے نام تو بتائیے جو نبی نے مارے ہوں۔ اس لیے کہ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے، تو سرکار نے کافروں کو نہیں قتل کیا، اچھا منافقوں کو تو بالکل ہی نہیں کیا، اس لیے کہ منافقوں کا تو قصہ آگے چل کے آنا ہے جی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے میرے نبی قتل کریں کافروں اور منافقوں کو، تو قتل کریں، تلوار چلائیں ان کے اوپر، کن پر؟ کافروں اور منافقوں پر۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد جب تک ایک اور آیت کو اس کے ساتھ پلس نہیں کریں گے نتیجہ نہیں نکلے گا، اور وہ آیت یہ پلس کرنی پڑے گی وَلَا تُكَلَّفْ إِلَّا نَفْسَكَ، اور یہ کام نہ کریں مگر آپ جیسا کریں، یہ کام نہ دیں مگر اپنے جیسے کو دیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ان دونوں آیتوں کو ملائیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ حکم نبی پر تھا، عمل نفس مصطفیٰ نے کیا، عمل علی نے کر کے دکھایا، کافروں کو بھی مارا، منافقوں کو بھی مارا، اور پھر میدان میں اتر رہے ہیں تو کس انداز سے اتر رہے ہیں؟ اب جب یہ کہہ دیا اللہ نے کہ یہ کام نہ کرے مگر کرے تو آپ کا نفس کرے، یہ کام نہ کرے کوئی مگر کرے تو آپ کا نفس کرے، آپ جیسا کرے، نفس مصطفیٰ کرے، تو پھر ساری جنگوں کا حال بیان ہو گیا نا اس ایک آیت کے اندر، پھر خیبر آ گئی نا اس آیت میں، خندق کا قصہ آئے گا نا، بس جہاں جہاں علی نے تلوار چلائی اسے بیان کرنا قرآن ہے، اس کا قصہ سنانا قرآن مجید ہے۔
اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ کام نبی جیسا کرے گا. تو مولا نے میدان میں اترتے ہوئے کچھ اصول بیان کیے. مثلا جب پوچھا حضرت سے کہ مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ جی ہم بھی جب پیپر دے رہے ہوتے ہیں طالب علم، جی طالب علمی کے دور میں جب پیپر زیادہ دے رہے تھے، ہم کچھ کم ہو گئے، یہ بچے اب آج کل اسی پورے مکمل شباب پر ہیں. تو اصول یہ ہوتا ہے کہ سوال نامے میں سب سے آسان سوال پہلے دیکھا جائے، پہلے اسے حل کریں، اس سے تو جان چھڑائیں، اس کو تو ایک طرف کریں، پھر اس کے بعد والا آسان، پھر اسے ایک طرف کریں، پھر آہستہ آہستہ مشکل کی طرف جائیں. جی پھر آہستہ آہستہ مشکل کی طرف جائیں. اب مولا کا اصول کیا تھا؟ مولا سے پوچھا مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ لمبے چوڑے کو، گھوڑے پر بیٹھے کو، خچر پہ آئے ہوئے کو، اونٹ پر بیٹھے ہوئے کو، پہلے کسے مارتے ہیں؟ علی مسکرائے فرمان لگے سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا. یہ جو بیچارے صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جی سردار جو لے کر آئے پہلے انہیں مار دیا جائے تو باقی تو خود ہی چلے جائیں گے. سردار مر گیا تو ہم کیوں رکیں؟ تو کم سے کم خون گرتا ہے. مولا نے جب اس کی علت بیان فرمایا کم سے کم خون گرتا ہے سرداروں کو مارنے سے. سرداروں کو مارنے سے کم خون بہتا ہے. سردار مرے گا لشکر ویسے ہی مزمحل ہو جائے گا. میرا بڑا مر گیا تو میں اب کیوں رکوں؟ اچھا یہ مزاج جو ہے کہ بڑا مر گیا تو میں کیوں رکوں، یہ مزاج جو ہے وہ خطرناک ہے. صلوات پڑھ لیں اللہم صل علی. مجھے ابھی فضائل پڑھتے ہوئے گھنٹہ نہیں ہوا ہے، مگر بختیار بھائی کیا فرماتے ہیں؟ پڑھنا ہے نا؟ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ. میں مولا سے متعلق کے شجاعت کا کیا عنوان تھا. پھر مولا سے پوچھا گیا کہ مولا اپنے انداز ضرب زنی تلوار چلانے کا انداز مولا سے کسی نے پوچھا کہ کیسے آپ چلاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے کوئی ضربت تکراری نہیں ماری، جی ہمیشہ نئی ضربت. اب میں کیا کروں، میری مجلس میں میرے بیان میں بچوں کی تعداد بھی خاصی ہے. جتنا دعا مجھے بزرگ دیتے ہیں اتنا یہ پیار مجھ سے جوان کرتے ہیں، اور یہ بچے بھی کچھ پیار نہیں کرتے، کم نہیں کرتے. تو ان بچوں کو دیکھ کر مجھے ایک حسین اپنے مضمون میں بات یاد آ گئی کہ حضرت ابو طالب قریش کے 24 قبیلے تھے. 24 قبیلوں میں حضرت ابو طالب ہر کچھ مدت کے بعد بچوں کے ورزش کے مقابلے کرواتے تھے. ان ورزش کے مقابلوں میں یہ بڑوں کا کام ہے. ابو طالب کی سیرت سنت پہ عمل کریں اگر آج کے بڑے، تو اپنے معاشرے کے بچوں کے لیے کم سے کم کوئی جیم خانہ کھلوائیں، کوئی باڈی بلڈ کرنے کے مرکز اور مراکز بنوائیں. تو یہ بڑوں کا کام ہے جو حضرت ابو طالب نے کیا، جو علاقے کے بڑوں کا کام ہے. تو اپنی برادری کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوئی باڈی بلڈ کرنے کا، کوئی ان کا بدن سازی اور تن سازی کا کوئی انتظام کر رہے ہیں، یہ بڑوں کا کام ہے. یہ حضرت ابو طالب کی سنت ہے. تو ہر کچھ مدت کے بعد جب وہ ورزش کا کام مقابلے کرواتے تھے تو ان میں 2 مقابلے تھے، ایک کشتی کا مقابلہ اور ایک ریس کا، دوڑ کا. تو جس دن دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا علی نظر نہیں آتے تھے. ہاں ایک دن پوچھ لیا حضرت ابو طالب نے کہ علی آج مقابلہ تھا دوڑنے کا، تم نظر نہیں آئے. تو گردن جھکا کے، بابا کا ادب تھا نا، گردن جھکا کے قریب کھڑے ہو کے کہنے گے بابا مجھے دوڑنا اچھا نہیں لگتا. سبحان اللہ. لیکن جس دن کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا علی سب سے پہلے ہوتے تھے. کوئی بچہ نہیں آیا ہوا ہوتا تھا، علی کھڑے ہوتے تھے. فرماتے ہیں مجھے کشتی کا مقابلہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. اور علی مولا اس مقابلے میں جو داؤ پیچ، جو طریقہ انداز وار، جی پہلوانوں کے پاس یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ جی نہیں اردو میں آج کی زبان میں بات کرو نا
کہ وہ کون کون سے داؤ پیچ جی وہ کون کون سے جب علی مولا وہ استعمال کر لیتے تھے تو بچے آئندہ تھک تو نہیں رہے، بچے آئندہ کے مقابلے کی تیاری کرتے تھے کہ علی نے کیا کیا چال، کیا کیا داؤ، کیا کیا طریقہ اپنایا ہے۔ مہینے بھر ان طریقوں کی پریکٹس ہوتی تھی، علی ایک مہینے بعد جب آتے تھے طریقہ ہی نیا ہو جاتا، لہذا فرماتے ہیں ضربات علی ابکارا، علی کی ہر ضربت نئی ہوتی تھی، کبھی پچھلی ضربت سے علی کی ضربت مشابہ نہیں ہوئی، ہمیشہ ایک نیا انداز، اور کبھی افقی مارتے تھے اور کبھی عمودی مارتے تھے۔ افقی مارتے تھے تب بھی علی کا انداز بتاتا تھا کہ یہ ضربت علی کی ہے، اور عمودی مارتے تھے تب بھی ضربت بتاتی تھی یہ علی نے مارا ہے۔ میں لفظ اور بہتر کر لوں کہ علی کا مارا ہوا جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے۔ ایک تولے ماشے کا فرق نہیں ہوتا تھا ٹکڑوں میں، گراموں کا فرق نہیں ہوتا تھا ٹکڑوں میں، جس علی کی ضربت میں ایسی عدالت ہو، اس علی کی حکومت میں کیسی عدالت ہو۔